اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا، اسلام غالب آ کے رہے گا، لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کو علم ہے کہ ڈاکٹر عادل خان اکیلے شہید ناموس صحابہ نہیں ہیں، اس سے قبل بھی تمام مسالک کے علماء اور اکابرین ناموس صحابہ اور ناموس رسول کے اوپر شہادتیں اور قربانیاں پیش کرتے رہے۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ وزراء جو آئے روز پارلیمنٹ میں یہ نعرے لگاتے تھے جس مقتول کا قاتل معلوم نہ ہو اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے، وہ وزراء کہاں ہیں؟ ڈاکٹر عادل کے قتل میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور صرف یہ بات نہیں ہے بلکہ علماء کی سیکیورٹی میں مکمل طور کے اوپر نیگلیجنس ابھی بھی برقرار ہے۔ لوگوں کی کیا بات کرنی، آپ کے اپنے سامنے میرے والد محترم علامہ احسان اللہ ظہیر شہید ہوئے، نہ قاتل پکڑے گئے، نہ اس کے بعد داد رسی کی گئی۔ بڑے بھائی عطاء الرحمن ثاقب جن کو والد صاحب نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، ان کو بھی صرف اس وجہ سے شہید کر دیا گیا کہ یہ احسان اللہ ظہیر کی کتابوں کا ترجمہ کیوں کیا، وہ بھی شہید ہوئے، کوئی داد رسی نہیں، نیگلیجنس۔ پچھلے گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کے باہر سے بھی مشکوک بندہ پکڑا گیا، لیکن انتظامیہ اتنی نااہل ہے، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، صرف میسیجز، بیانات، علماء کو خطرہ ہے، علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہونے والی ہے، آج سرکولر بھیجا کوئٹہ کے اندر فلاں فلاں عالم کے اوپر حملے کا خطرہ ہے، لاہور میں فلاں فلاں عالم کو خطرہ ہے۔ صرف یہ کہہ دینے سے آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی؟ آپ علماء کی سیکیورٹی، ہم اپنی سیکیورٹی کے اندر بندے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں کر دینے سے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی کہ نوٹس بھیج دیا اپنی موومنٹ سلو کر دیں، اپنی موومنٹ لمیٹڈ کر دیں، ہم آپ کو پہلے سے اطلاع دے رہے ہیں، آپ کے اوپر حملوں کے خطرات ہیں، تو سیکیورٹی کس نے دینی ہے؟ بلا وجہ ٹال مٹول کر کے علماء سے سیکیورٹیاں محرم میں واپس لی گئی ہیں، کس وجہ سے؟ تاکہ پھر یہ کہنا پڑے گا اگر یہ نیگلیجنس اور یہ غفلت برقرار رہی تو علماء کمیٹی اس بات کے اوپر فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ عادل خان کا بھی اور کسی بھی عالم کو اگر کچھ ہوا اس کے مقدمے مقامی انتظامیہ اور پولیس افسروں پہ کٹیں گے اور اس کے مقدمے حکمرانوں کے اوپر کٹیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ صرف اطلاعات دیتے ہیں، اور بڑی بات میں آپ کے سامنے جو رکھنے لگا ہوں نا، عالم کفر بھی یہ جو اتحاد ہے نا، اتحاد اہل سنت کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، بڑے لوگوں نے کہا ربیع الاول آئے گا اتحاد ٹوٹ جائے گا، اللہ کی قسم ربیع الاول آیا ہے، یہ اتحاد ٹوٹے گا نہیں، مضبوط ہوگا۔ اگر ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث صحابہ کی عظمت کے لیے ایک ہوئے ہیں تو رسول اللہ کو تو تینوں مسلک پہلے سے سب سے بڑا مانتے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ آپ یہ بتائیے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر، اللہ کائنات کا خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوقات میں اگر سب سے افضل اللہ نے کسی کو بنایا تو آمنہ کے لال کو بنایا۔ کون سا اختلاف، کون سی لڑائی، کون سا جھگڑا تم چاہتے ہو؟ اتحاد اہل سنت ربیع الاول میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، جو جزوی باتیں ہیں وہ علماء حق بیان کرتے رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء بریلی بھی اس مارے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، آرام سے، پیار سے آپ کسی بریلوی مسلک کے بندے کو بھی پیار سے یہ بات سمجھائیں گے، اور علماء بریلوی بھی بیچارے ابلاغ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مفتی منیب صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس ربیع الاول کو عظمت صحابہ کے نام سے منایا جائے گا، تاکہ جو یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں نا، یہ اتحاد اب ٹوٹنے والا ہے، ان کے عزائم خاک میں مل جائیں۔ اور آپ ان علماء سے جب بات کرتے ہیں نا، آپ ان کو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک کے اوپر لکھا جائے اور پھر اس نام کے اوپر چھری کو چلا دیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عام بریلوی بھائی کو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، علماء بھی ان کے یہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہ جوتی کے اوپر چاہے رسول اللہ کی جوتی کا شبیہ ہو، اس کے اوپر نام محمد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تبلیغ کرنے سے آپ یہ سمجھتے ہیں اتحاد ٹوٹ جائے گا؟ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ اگر صحابہ کی عظمت کے لیے یہ اتحاد قائم رہے تو رسول اللہ کی ناموس کے لیے بھی قائم رہے گا، اور انشاءاللہ عالم کفر کے سامنے یہ اتحاد
آپ کو خبر ہو آپ کو خبر نہیں نہ ہوتی. میکرون فرانس کا ایک، آپ کیا کہیں یہ بھی باتیں کریں ہمارے پہ پابندیاں لگاتے ہیں، فرانس کا گنڈا ہی ہے نا. آپ یہ دیکھیں لبرل اور سیکولرزم لوگوں کا جو فلسفہ ہے، آزادی اظہار، آزادی اظہار، آزادی انتخاب، آزادی چوائس کی، لباس کی، اپنے بود و باش کی، اپنی رزق کی، یہ آزادی کے نعرے وہ لگاتے ہیں. لیکن جب کوئی حجاب لے گا ان کو تکلیف ہو جائے گی. حجاب لینے پہ تکلیف ہے، اذان دینے پہ تکلیف ہے، مسجد میں عبادت کرنے پہ تکلیف ہے. میکرون نے کیا دیا؟ 70 سے زائد مساجد پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، اور پھر اس بدبخت نے ایک بیان بھی دیا تھا، اور ابھی بھی گستاخان رسول جو ہیں یہ ان کی پشت بنائی کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ آزادی سے یہ خاکے چھاپو. معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ امت اکٹھی ہو جائے رسول اللہ کی عزت کے لیے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے. اور بیان دیتے ہوئے 70 مساجد پہ پابندی لگا چکا ہے، حجاب پہ پابندی لگا چکا ہے، اور بیان کیا دیا کہ پوری دنیا میں اسلام بحران کا شکار ہے. فرانس کا صدر میکرون بیان یہ دے رہا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں بحران کا شکار ہے، ہم اپنے ملک میں مساجد پہ بھی پابندی لگائیں گے، حجاب پہ بھی. یہ آزادی اظہار ہے، یہ چوائس ہے، اپنا لباس چننے کا یہ انتخاب کا حق ہے. اور قربان جائیں اللہ کے اوپر، یہاں سے اس نے بیان دیا اور اللہ کی کرنی دیکھیے. وہ صوفی، جس کو صوفیہ بھی کہا جاتا ہے، صوفی نام ہے اس کا، مالی میں تھی، 4 سال سے عیسائی مشینری خاتون تھی. فرانس نے ملینز آف یورو لگائے کہ اس کو مالی افریقہ سے بلایا جائے. آج صوفی فرانس کے ایئرپورٹ کے اوپر اتری ہے. یہ گزشتہ سے پوستہ جو جمعہ گزرا ہے، یہ اس جمعے کا واقعہ، اٹھائیے تحقیق کر لیجئے. اتری میکرون فرانس کا صدر، جس نے یہ بیان دیا تھا اسلام پوری دنیا میں بحران کا شکار ہے، وہ بھی بڑھ چڑھ کر استقبال کے لیے آیا. آنا بھی چاہیے، ہماری طرح بے ضمیر امت تو نہیں ہے نا. عیسائی مشینری خاتون تھی، عافیہ صدیقی نہیں تھی کہ جس کے لیے انتخابات میں نعرے تو لگائے جائیں. لیکن اس کے بعد بندہ وزیر اعظم، سب سے زیادہ خان صاحب نے عافیہ صدیقی کی آواز اٹھائی تھی. جب سے وزیر اعظم بنا ہوا ہے مہر لگ چکی ہے لبوں کے اوپر، زبان کے اوپر. وہ ایک عیسائی مشنری خاتون ہے، عافیہ صدیقی تو بیچاری مظلوم ہے نا، اس کا تو کوئی والی وارث نہیں. امت تو مر چکی، امت تو ختم ہو چکی. عیسائی امت زندہ تھی. مالی سے صوفی کو بلایا، فرانس کا صدر استقبال کے لیے موجود ہے، اسپیشل طیارہ بھیج کے منگوایا گیا. صوفی اتری، فرانس کا صدر آگے بڑھا ہاتھ ملانے کے لیے، کہا ہاتھ کو پیچھے کر لے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، میرا نام مریم ہے، مجھے بتایا جائے میں نے نماز کو کہاں ادا کرنا ہے. وہ جو ساری امیدیں تھی فرانس کے صدر کی ملیا میٹ ہو گئیں، پانی پھر گیا. اور خدا کی قسم اس وقت وہ جس ذہنی بحران کا اور نفسیاتی بحران کا شکار ہوا، وہ اسلام کے خلاف جو اس نے بکواس کی تھی کہ اسلام آج بحران کا شکار ہے، نہیں، اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام قیامت تک زندہ رہے گا، اسلام غالب آ کے رہے گا. لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.